غصہ اور اس کا علاج۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش ہی نہیں رہتا، اس لیے زبان سے بھی موقع بے موقع بات نکل جاتی ہے، ہاتھ بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ اس لیے غصے پر قابو رکھنا چاہیے، اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر غصہ آئے سب سے پہلے تو اس کے سامنے سے فوراً ہٹ جائیں، پھر سوچیں کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے، اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا قصوروار ہوں، اور جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری خطا کو معاف کر دے، ایسے ہی مجھے بھی چاہیے کہ میں اس شخص کا قصور معاف کر دوں۔ اور زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھیے۔ پانی پی لیجئے یا وضو کر لیجئے، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس سے بھی غصے میں بہت فرق آ جاتا ہے، اور یہ تمام سنت طریقے ہیں۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اور عقل ٹھکانے آ جائے تو اس وقت اس قصور کے بارے میں سزا سوچیے کہ اگر اس قصور پر سزا دینا مناسب معلوم ہو، مثلاً اگر سزا دینے سے قصوروار کی بھلائی ہے، جیسے کہ اپنی اولاد کو اصلاح کے لیے ضروری ہے سزا دینا، یا دوسرے کی بھلائی ہے، جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہے اور مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ ضرور شریعت کے مطابق اس غلطی کی سزا دیجیے۔ پھر جس قدر سزا دے دیں تو رک جائیں، ضرورت سے زیادہ سزا نہ دیجیے۔ کچھ روز اسی طرح غصہ روکنے سے خود بخود غصے پر قابو آ جائے گا اور غصے کی تیزی کم ہو جائے گی۔ بعض عداوات بھی اسی غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی تو بغض بھی دل سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ تو غصے پر قابو کرنے کی کوشش کیجیے۔ غصے پر مجھے کہانی یاد آئی۔ ایک دفعہ ایک لڑکا تھا، اسے بہت غصہ آتا تھا، تو اس کے والد نے اس سے کہا کہ آپ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو ہماری جو پیچھے فنس لگی ہوئی ہیں، جو دیواریں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر آپ ایک کیل ٹھوکیں گے۔ تو بچہ اسی طرح کرتا تھا، لیکن کیل ٹھوکنے میں اسے بڑی مشقت آتی تھی، محنت کرنی پڑتی تھی، تو آہستہ آہستہ اس نے اپنا غصہ کم کرنا شروع کیا کہ میں اتنی کیلیں ٹھوکتا ہوں، تو غصہ کم ہو گیا۔ پھر اس کے والد نے کہا کہ اب آپ کا غصہ ختم ہو گیا، اب آپ ایک ایک کر کے ان کیلوں کو نکالتے جائیں۔ تو بچہ کیلوں کو نکالتا رہا۔ جب کیلیں ختم ہو گئی تو اس کے والد نے اس سے کہا کہ دیکھو غصہ تو تمہارا ختم ہو گیا، کیلیں یہاں دیوار سے ختم ہو گئی، پر ان کا نشان اب باقی ہے اور یہ ہمیشہ یہاں رہے گا۔ تو جب ہم غصہ کرتے ہیں تو غصے کے اثرات ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں، لوگوں کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہو جاتی ہے یا بغض ہو جاتا ہے، اور ہمیں لوگ برا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے ایسے غصے کا جو ہمیں برا ثابت کر دے؟ تو کوشش کریں اپنے غصے پہ قابو کرنے کی، اور ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو اس ٹپ سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں۔ السلام علیکم۔